الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زرعہ القیء وهو صائم فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی او کما قال علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو روزے کی حالت میں قے آ جائے تو فرمایا اس پر قضا نہیں ہے، یعنی اس شخص کا روزہ ٹوٹتا نہیں جسے روزے کی حالت میں قے آ جائے۔ مزید فرمایا وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمَدًا، اور جس نے جان بوجھ کر قے کی یعنی قے کو لایا تو فرمایا فَلْيَقْضِ، اس بندے کو چاہیے کہ وہ روزے کی قضا کرے، یعنی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزے کی قضا دینی پڑے گی۔ اس حدیث پاک میں دو صورتیں بیان فرمائی گئیں کہ روزے دار کو روزے کی حالت میں قے آئی اور ایک ہے قے کا لانا۔ قے آ جانا اور چیز ہے، قے کا لانا اور چیز ہے۔ اگر قے آ جائے، چاہے تھوڑی آئے چاہے زیادہ آئے، منہ بھر کے آ جائے، تو قے آ جانے کی صورت میں عموماً صبح سحری کے وقت کچھ لوگوں کو اس حرص میں زیادہ کھانا کھا بیٹھتے ہیں کہ سارا دن نہیں کھانا پینا، لہٰذا ضرورت سے زیادہ کھانا کھا لیا تو معدے وغیرہ میں ابھار پیدا ہوتا ہے، چھوٹی موٹی قے آ جاتی ہے، زیادہ قے آ جاتی ہے، حتیٰ کہ منہ بھر کے قے آئی اور سارا کھانا باہر آ گیا، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قے آ جانے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ قے آنے کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے تھوڑی آئے زیادہ آئے، منہ بھر کے آئے، سارا کھانا باہر نکل آئے، پانی وغیرہ پیٹ خالی ہو جائے، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قے آ جانے کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں البتہ قے لانے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قے لانے کی مختلف صورتیں ہیں، منہ میں انگلی ڈالی تو قے آ گئی، تنکا منہ میں داخل کیا قے آ گئی، اور کوئی ایسا طریقہ جس سے وہ خود بخود قے لایا تو قے لانے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس صورت میں اس روزے کی قضا دینی پڑے گی۔ ان دونوں صورتوں میں فرق کرنا ہوگا۔ یاد رہے قے آنے کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، قے لانے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین برحمتک۔